تقریباً 10 سال محاصرہ کرنے کے بعد عثمان غازی بھروسہ شہر کو فتح نہ کر سکا، لیکن اس نے اپنی خواہش اپنے بیٹے اورحان غازی سے ظاہر کی۔ لیکن جو عثمان غازی 10 سال میں نہ کر سکا وہ اس کے بیٹے نے چند دنوں میں کر کے دکھا دیا۔ اور 1326 میں بھروسہ شہر کے گورنر نے عثمانی سلطنت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس وقت عثمان غازی اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا، اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے بھروسہ شہر فتح کر لیا، اور ساتھ عثمان غازی نے یہ وصیت کی کہ موت کے بعد اسے بھروسہ شہر میں ہی دفنایا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی 1326 میں انتقال کر گئے اور اسے بھروسہ میں دفنا دیا گیا، اور اس کا جانشین اورحان غازی بنا جو کہ اس کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد بھروسہ عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا، اور یوں عثمانی ریاست کو ایک سلطنت کا نام دے دیا گیا، اور پہلی بار اورحان غازی نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب اختیار کیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے ہاں سردار کے لیے بے کا لقب استعمال ہوتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک سلطنت کا نام دیا، اور کیسے اس نے اپنی فوجیں یورپ تک بھیج دیں۔ جانیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ عثمان غازی نے 2 شادیاں کی تھیں اور اس کے 6 بیٹے تھے، اور سب سے بڑا بیٹا علاؤالدین پاشا تھا، اور اس کے بعد اورحان غازی تھے۔ لیکن علاؤالدین پاشا اس کا رجحان دینی علوم کی طرف زیادہ تھا، حکمرانی میں اس کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، اور اسی وجہ سے عثمان غازی نے اپنا جانشین اورحان غازی کو چنا۔ اورحان غازی اپنی بہادری، عقلمندی اور قائدانہ صلاحیت میں عثمان غازی سے کسی صورت کم نہ تھا، لیکن عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے نے اورحان غازی کے اصرار پر عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر کے فرائض انجام دیے، اور علاؤالدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس نے اورحان کو 3 تجاویز پیش کیں، اور پہلی بار عثمانیہ سلطنت میں مالیاتی نظام کا تعارف کرایا گیا۔ عثمانی سلطنت کی فوج کے لیے سرکاری لباس کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں فوج کی مکمل تنظیم و نو شامل ہے۔ یہ سب اورحان کے دور میں اس کے بھائی کے مشورے سے ہوا۔ 1328 اور 1329 میں اورحان نے سلطنت عثمانیہ کے لیے چاندی کا سکہ متعارف کرایا۔ بظاہر علاؤالدین کا اقتدار میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اورحان غازی کی یہ جگہ جگہ پر رہنمائی کرتا تھا۔ اورحان بھی علاؤالدین کے مشوروں پر عمل کرتا تھا، اور پہلی بار فوج کو اس نے ضلعی حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر ایک حصے کو ایک افسر کے ماتحت کرا دیا۔ اورحان نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مسجدیں تعمیر کروائیں، اور تو اور اورحان کے لیے علاؤالدین نے دنیا کی پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام بنایا، اور پہلی اسپیشل فورس بنائی جس کا نام جینیسریز ہے۔ اور اس فورس کو اس طرح تشکیل دی گئی کہ جنگی قیدیوں میں سے 10 اور 12 سال کے لڑکوں کو چنا جائے جو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے مضبوط ہوں، اور ان کو اسلامی تعلیم دی جائے گی، اور ان کو ایسی کڑی تربیت دی جائے گی کہ وہ دنیا کی ہر قسم کی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور پھر ہر سال اورحان کی زیر نگرانی میں ان کی تربیت بھی کی جاتی رہی۔ اور یوں اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کا خواب اس کے باپ عثمان غازی نے دیکھا تھا۔ لیکن یہ ایک نئی سلطنت تھی، اور اس کو خطرات نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہوا تھا، اور یہ خطرہ انہیں بیزنطینی سلطنت سے تو تھا ہی، لیکن ترکوں کی ایک چھوٹی سی سلطنت کراسی سلطنت جو ان کے مغرب میں واقع تھی ان سے بھی تھا۔ اورحان کے سر پر یہ خطرہ ہر وقت منڈلاتا تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہیں بیزنطینی سلطنت کراسی سلطنت کے ساتھ مل کر عثمانی سلطنت کا خاتمہ نہ کر دے۔ لیکن یہاں ترکوں کی ایک اور سلطنت بھی تھی، کرمانیہ سلطنت، اور ان کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت مملوک سلطنت کی ان کو حمایت حاصل تھی۔ اب اورحان کو 3 اطراف سے چیلنجز درپیش تھے، ایک اسے مشرق میں واقع کرمانیہ سے، اور دوسرا جنوب میں واقع کراسی سلطنت سے، اور جبکہ تیسرا مغرب میں واقع سب سے طاقتور بیزنطینی سلطنت سے، اور اس کو یورپی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ عثمانیہ سلطنت کے مغرب میں اب بھی کچھ چھوٹے شہر تھے جو ابھی تک بیزنطینی سلطنت کے پاس تھے، اور اورحان کا یہی مقصد تھا کہ ان علاقوں پر قبضہ کر کے عثمانی سلطنت کو وسعت دی جائے اور محفوظ بنایا جائے، اور بیزنطینی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے اناطولیہ سے۔ اور پھر اورحان نے ان شہروں کے محاصرہ کرنا شروع کر دیا،
اور جب بیزنٹینی بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنے ان قلعوں کی مدد کے لیے تقریباً 4,000 کا لشکر تیار کیا اور اپنے گھیرے گئے علاقوں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی بادشاہ لشکر کی قیادت کر کے لڑنے آ رہا ہے، تو یہ خبر ہر سو پھیل گئی۔ سلطان اورحان کو بھی جب معلوم ہوا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر رومی شہنشاہ کے لشکر کی طرف نکل پڑا اور یہ دونوں مالٹوپے کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ شہر پہاڑی علاقہ تھا اور اورحان کو یہاں پر یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ یہ رومی لشکر کو پہاڑی سے آتا دیکھ سکتا تھا، تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو ایک جگہ ان کی طاق میں بٹھا دیا اور جیسے ہی رومی لشکر ان کے قریب آیا تو انہوں نے ایک زبردست حملہ کر دیا اور رومی لشکر منتشر ہو گیا، ان میں بکتر مچ گئی اور یہ خبر پھیلا دی گئی کہ رومی بادشاہ مر گیا ہے۔ اس سے رومی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنا قلعے کی طرف بھاگ گئے، لیکن بعد میں ان کا بادشاہ بھی قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ لیکن اس چھوٹی سی جھڑپ سے رومیوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے، کیونکہ عثمانی سلطنت کو ایک چھوٹی سی سلطنت سمجھتے تھے، لیکن اس ہار سے وہ اتنے منتشر ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اناتولیا میں واقع اپنے ہی قلعوں کو سپلائی کرنا بند کر دی اور پھر ان قلعوں کو اورحان نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور عثمانی سلطنت مزید پھیل گئی۔ لیکن اگر یہاں میں ایک اور رومی جنرل کینٹاکوزینس کی بات نہ کروں تو عثمانی سلطنت کے سپہ سالار اورحان غازی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس جنرل کی غلطیوں سے عثمانی سلطنت کو تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ ہوا اور اس کو مزید وسعت ملی۔ جب اورحان غازی نے رومی لشکر کو شکست دی تو اس جنرل کینٹاکوزینس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اورحان غازی اور اس کی فوج کس قابلیت کی حامل ہے۔ کینٹاکوزینس خود بادشاہ بننا چاہتا تھا رومی سلطنت کا، تو اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اورحان غازی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، کیونکہ وہ بغاوت کر کے بادشاہ بننا چاہتا تھا، نہ تو وہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اس کے لیے اسے بغاوت ہی کرنا پڑنی تھی۔ تو اس نے اورحان غازی کے ساتھ اس شرط پر ہاتھ ملا لیا کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا، اس کے علاوہ اور بھی معاہدے طے پائے۔ اور پھر 1341 میں جب رومی بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کے 9 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا تو کینٹاکوزینس نے بغاوت کر دی اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے، کیونکہ یہ 9 سالہ لڑکا کیا فیصلے کرے گا۔ لیکن اس لڑکے کی ماں کینٹاکوزینس کی چال کو سمجھ گئی اور اس نے کراسی حکومت سے مدد مانگ لی اور اب رومی سلطنت میں ہی سر جنگ شروع ہوگی۔ ایک طرف کینٹاکوزینس اور عثمانی سلطنت اور دوسری طرف رومی شہنشاہ بلغیریا، سربیا اور کراسی سلطنت شامل تھیں، اور یہ سر جنگ تقریباً 6 سال تک چلتی رہی اور آخر میں کینٹاکوزینس کو بھی شریک جنرل بنا لیا گیا۔ اور اس سے بیزنٹینی سلطنت کو ہی نقصان ہوا، کیونکہ سربیا اور بلغاریہ آزاد ہو گئے اور یہاں تک کہ بلغاریہ نے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بیزنٹینی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے اور عثمانی سلطنت کو کیا فائدہ ہوا کہ اس کا سسر بیزنٹینیوں کا شریک شہنشاہ تھا، اور اس کی وجہ سے عثمانی سلطنت اپنے دوسرے دشمن کراسیوں پر حاوی ہوگی اور ان کو بھی عثمانی سلطنت نے ختم کر دیا۔ درِ دانیال یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے عثمانی سلطنت یورپ میں داخل ہوئی۔ کراسی سلطنت کو شکست دینے کے بعد عثمانی سلطنت نے درِ دانیال پر بھی قبضہ کر لیا۔ یورپ میں داخل ہونے کے دو ہی راستے تھے، ایک قسطنطنیہ جہاں پر رومی قابض تھے اور دوسرا درِ دانیال جو کہ عثمانی سلطنت نے حاصل کر لیا تھا کراسی سلطنت کو شکست دینے کے بعد۔ یہ علاقہ ساحلی علاقہ تھا اور اورحان یہاں سے بحری بیڑے کے ذریعے یورپ کی طرف جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں سے یورپ کا فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ اور ترکوں کا یہ خواب تھا یورپ میں داخل ہونا اور یورپ فتح کرنا، اور یہ خواب دیکھا تھا عثمان غازی نے، لیکن یورپ میں موجود رومی سلطنت کسی صورت بھی عثمانی سلطنت کو یورپ میں داخل نہ ہونے دے گی۔ لیکن یہ خواب کیسے پورا ہوا؟ 1352 میں جب کینٹاکوزینس نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی تو پھر اس کے خلاف بھی بغاوت ہوگی اور اس نے پھر اورحان غازی سے مدد کی اپیل کی، لیکن اس بار اورحان غازی نے چلاکی سے کام کیا۔ اس نے یہ شرط رکھ دی کہ مجھے درِ دانیال سے یورپ میں کیلی پولی کے مقام پر ایک ملٹری بیس بنانے دے، اور پھر اس طرح اورحان کی اس پیشکش کو مان لیا جاتا اور اورحان یورپ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے باپ کا یہ خواب پورا ہونے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اورحان غازی کا بیٹا سلمان غازی کیلی پولی کچھ دستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور اورحان غازی کا مقصد صرف بیس بنانے تک نہیں تھا، اس نے آہستہ آہستہ عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تھریس کے کچھ علاقوں تک اس نے قبضہ کر لیا، اور یوں عثمانی سلطنت کو یورپ تک پھیلا دیا جاتا ہے۔
اور دوسری طرف کینٹاکوزینس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور اس نے اس ذلت سے بچنے کے لیے اورحان غازی کو کہا کہ یورپ کے جن علاقوں پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ چھوڑ دو، صرف بیس کی حد تک محدود رہو۔ لیکن اورحان نے صاف صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ علاقے میں نے فتح کر لیے ہیں۔ اور پھر 1362 میں کینٹاکوزینس کو بادشاہت سے ہٹا دیا گیا اور اب رومی سلطنت کا بادشاہ اورحان غازی کے دشمن کے طور پر سامنے آیا، اور اورحان کو کسی قسم کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اورحان غازی کی بنائی گئی فوج ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی اور ہر محاذ پر کامیاب ہوئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے عثمانی سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت بنا دیا۔ اورحان غازی نے سلطنت کی بقا کے لیے اپنے بھائی علاء الدین پاشا کے ساتھ مل کر بہت سارے کارآمد فیصلے کیے، اور جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت مزید مضبوط ہوئی۔ اورحان غازی نے اپنے رعیہ اور سلطنت کے لیے بے انتہا خدمات دیں۔ اس نے علوم و فنون کے مراکز قائم کیے، شہر و گاؤں میں مدرسے اور کالجز قائم کیے، اور ساتھ ساتھ مساجد بھی قائم کی، اور تو اور اپنی سلطنت کے بیشتر علاقوں میں ہسپتال بھی قائم کیے۔ اورحان کا سب سے بڑا بیٹا سلمان شاہ یہ بالکل اوصاف میں اپنے باپ اور اپنے دادا عثمان غازی کا ہم پلہ تھا۔ اورحان غازی نے یورپ کی طرف جو پہلا لشکر بھیجا تھا وہ اپنے بیٹے سلمان شاہ ہی کی سرپرستی میں بھیجا تھا۔ سلمان شاہ کی صفات اور بہادری کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ اپنے باپ اورحان غازی کا چہیتا بیٹا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ شکار کے دوران سلمان شاہ گر کر شدید زخمی ہو گیا اور اسی وجہ سے چند دنوں میں ہی وفات پا گیا، اور اسی وجہ سے اورحان غازی اپنے اس بیٹے کی وفات پر بہت غمگین ہو گیا، اور اسے اپنے اس بیٹے کی وفات کا ایسا صدمہ لگا کہ اورحان غازی بھی اپنے بیٹے کی وفات کے 1 سال بعد ہی وفات پا گیا 1362 میں، اور اس نے تقریباً 33 سال حکومت کی اور عثمانی سلطنت کے جھنڈے یورپ میں بھی گاڑ دیے۔ اور پھر اس کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول نے عثمانی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ لیکن مراد اول کس طرح سلطان بنا؟ اس کو سلطان بننے کے لیے کس کا قتل کرنا پڑا؟ دیکھیے ہمارے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔